یہ صورتحال کچھ عجیب و غریب سی ہے. ہم ایک ریاست کی بات کر رہے ہیں, کسی آفس کی یا سرکاری دفتر کی بات نہیں ہو رہی. یہ ایک آئین پاکستان ہے, اس کے تحت جس طرح کی سٹیٹمنٹ صدر صاحب نے آفس ٹویٹر پہ یہ شیئر کی اور انہوں نے کہا جی کہ میں تو لائل تھا, میرے سٹاف نے میرے ساتھ یہ کیا. کیا صدر پاکستان کا یہ کہنا کہ جی مجھے علم ہی نہیں ہوا اور میں نے تصدیق ہی نہیں کی, کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ بہت شکریہ. آپ نے ٹویسٹ کا ورڈ استعمال کیا, عمران حسن صاحب نے ٹرن کا یو ٹرن کا استعمال کیا. میں کہتا ہوں یہ ٹرموائل ہے پاکستان کے آئینی اور سیاسی معاملات میں کہ صدر مملکت کا عہدہ, یعنی forget about کہ who is president, ڈاکٹر عارف علوی صاحب ہیں یا کوئی اور ہیں, صدر کا ہائیسٹ عہدہ ہے پاکستان کی ریاست کا. اور ہر عہدے کے ساتھ اگر یہ کام ہو رہا ہے کہ صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو, صدر کے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ایک بار نہیں, صدر نے کہا کہ میں نے بار بار ان سے پوچھا, کئی بار پوچھا, اور مجھے میرے ساتھ نے بار بار یقین دہانی کروائی کہ ہاں بل واپس بھیج دیے گئے ہیں. دوسرا صدر کے ٹویٹ کا یہ ہے کہ کافی مانگتے ہیں ان سے جو افیکٹڈ ہیں, اس کے صدر کو معلوم ہے کہ یہ اب قوانین جو ہیں وہ بن چکے, محض بل نہیں رہے, ایکٹ آف دا بن چکے. اب تیسری چیز یہ ہے جس کا آپ بھی بار بار کہہ رہے ہیں کہ صدر اگر عملے اپنے اسٹاف, اپنے سیکریٹریٹ کو, وہ ان کو علم پر چلے جانا ہوتا ہے. پروبیبلی 8 سپٹمبر کو صدر کی مدت ختم ہو رہی ہے اور کچھ ایسا امپریشن تھا کہ صدر مملکت کنٹینیو کریں گے ایز پر دی کانسٹیٹیوشن کہ جب نیا صدر جب تک نہیں آتا پرانے بیٹھے رہیں گے. تو اب لگتا یہی ہے کہ آپ صدر صاحب سامان باندھیں گے 8, 9, 10 سپٹمبر یا اس سے پہلے, کیونکہ جو کچھ یہ ہو گیا, اگر واقعی صدر جو کہہ رہے ہیں بالفرض ہم ایک لمحے کے لیے سچ مان لیں کہ صدر درست کہہ رہے ہیں, صدر کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے آفیشل کو, اور یہ کسی پی ایم کو تو نہیں کہیں گے, صدر کے آفس میں سیکرٹری ہیں 22 گریڈ کے ہوتے ہیں, پھر ایڈیشنل سیکرٹریز ہوتے ہیں, جوائنٹ سیکرٹریز ہوتے ہیں, ڈپٹی سیکرٹریز ہوتے ہیں, اور ہر شعبے کی ونگ ہوتی ہے. مثلاً فارن پالیسی کا ایک ہمہ وقت دفتر خارجہ کا ایک سینئر آفیسر ایوان صدر میں تعینات ہوتا ہے. اسی طرح لیگل ونگ کی بات کی جائے تو بہت لیگل ایکسپرٹس جو ہیں, اور کل سے خبریں ہیں کہ ایک ریٹائرڈ جج کی خدمات صدر صاحب نے حاصل کی ہوئی ہیں. لیکن صدر کا جو چینل ہے وہ ایک پی ایم نہیں ہے. صدر کا چینل یعنی صدر جس کو انسٹرکشن دیتے ہیں وہ بڑا افسر ہوتے ہیں. وہ تو اگر وہ صدر کی بات نہیں مان رہے تو دونوں اسپیکٹس میں بطور پاکستانی ہمارے لیے انتہائی ندامت اور شرمندگی کی بات ہے کہ ریاست کے اعلیٰ ترین عہدیدار اور سپریم کمانڈر جن کو ہم کہتے ہیں آئین کے مطابق, ان کی بات نہیں مانی جا رہی. اور اگر بات نہ ماننے والی غلط ہے تو پھر تو انتہائی افسوس بات ہے کہ صدر صاحب 2 دن کے بعد کیا کہہ رہے ہیں. لہذا اس کا ایک ہی سولوشن ہے, اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوں, باقاعدہ طور پر صدر یہ پروو کریں ان تحقیقات میں کہ انہوں نے واقعی انسٹرکشن دی ہیں. مثلا کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے تو کل کہہ دیا کہ بھائی ہم صدر آفس نہیں جائیں گے ریکارڈ چیک کرنے کے لیے. لیکن مجھے جو ایسا پاکستانی ہو رہی ہے اس کا حل پھر کیا ہونا چاہیے؟ حکومت ہاتھ کھینچ رہی ہے, وقت کی حکومت جو پرانی حکومت تھی وہ ان کے استعفے کا مطالبہ کر رہی ہے, اور خود صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا. تو یہ واقعی ٹرموائل ہے. صحیح ہے. تو دوسری جانب یہ بھی تو ہے نا کہ ہم نے کچھ باقی بلوں کا تذکرہ کیا, وہ 12 بلز ہیں براجہ صاحب جن کا آپ نے ذکر کیا, جس پہ کچھ کو صدر نے کچھ کو واپس بھیجوایا, اعتراضات لگائے, اور ہم اور آپ چونکہ تھوڑا سا سرکاری آفیسر سے واسطہ ہمارا رہتا ہے تو وی نو کہ ہر سنگل ڈاکومنٹ جو کسی دفتر میں آتا ہے یا وہاں سے جاتا ہے اس کا ایک ٹریک ریکارڈ ہوتا ہے. صدر کی بات سے 2 پہلو نظر آتے ہیں. ایک تو یہ کہ واقعی ان کے سٹاف نے ان کی بات کو نہیں مانا, یا یہ ہے کہ ان کے سٹاف نے ان کے ساتھ غلط بیانی کی, لیکن اس کا محرک کوئی اور تھا یا اس کے پیچھے طاقت کوئی اور تھی جس نے اس سے یہ کروایا. تو ہم اس کا مقصد کیا سمجھے جو صدر نے بیان دیا اور 2 دن کے بعد دیا ہے, اور خاص طور پہ باقی سب بلز کو کنسیڈر کیا رائٹ اور رانگ, لیکن ان بلز کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے, کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے. صدر صاحب اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں میں I disagreed. انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مجھے ان بل سے اتفاق نہیں تھا اور میں نے اپنے سٹاف سے کہا کہ ان کو واپس بھیجا جائے.
اور سٹاف نے بقول صدر مملکت اب نہیں بھیجا, مجھے آشور کیا لیکن بیان کی. اب ایک صدر مملکت صاحب کا تو موقف آ گیا, انہوں نے ٹویٹ کر دیا. باقی جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں, کیا ایوان صدر سے پھر صدر کے بیان کو کنٹراڈکٹ کرنے کا ایک سٹیٹمنٹ آئے جس میں سٹاف اپنی پوزیشن کلیئر کرے کہ نہیں ہم نے تو جو ہمیں کہا گیا ہم نے کیا, یا تو صدر نے تو یہ بات کی نہیں کی. ایک اور بھی اینگل ہے اس میں, وہ بلوں کی منظوری کے حوالے سے ہے. 875 دو آپشن دیتا ہے, حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے. پہلا آپشن ہے کہ صدر جو ہے وہ 10 دن کے اندر اندر اس کی ایسنٹ دے دیں, یا 10 دن کے اندر اندر وہ اپنے اعتراضات واپس بھیج دیں. وہ صدر نے اعتراض لکھ کر بھی واپس نہیں کیا, یہ حکومت کی بات ہے. لیکن ان دو وجوہات کی بنا پر جو بل ہیں وہ ایکٹ آف دا پارلیمنٹ نہیں بنتے, کیونکہ اگلی سٹیج ہے کہ پھر وہ جو بل صدر واپس کریں گے وہ جوائنٹ سیشن پاس کرے گا. جوائنٹ سیشن کے پاس ہونے کے بعد دوبارہ ایوان صدر کو بھیجا جائے گا, اور 10 دن کے اندر اندر اگر صدر اس پر سائن نہیں کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی قانون بن جائیں گے. اب اس میں جو مسنگ لنک مجھے نظر آ رہا ہے وہ واپس نہیں آئے پارلیمنٹ کو, اب ہو نہیں سکتا, قومی اسمبلی ہے نہیں, تو بلز کا بذات خود قانون بن جانا یہ ایک گرے ایریا ہے. اس پہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ وہ بل نہیں بنے. لیکن صدر مملکت اپنے ٹویٹ میں کہتے ہیں تو جی میں تو ان لوگوں سے بھی معافی مانگتا ہوں. میں یہ نقطہ بھی میں یہاں پہ سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے سینکڑوں شاید ہزاروں بلز ایسے آئے ہوں گے, صدر مملکت کے سامنے آئے ہیں پچھلے ان کے پورے 5 سال کے ٹینیور میں. کئی پارلیمنٹ سے ہو کے آئے, کئی بطور جو صدارتی ایکٹ ہے اس کے تحت ہوئے, لیکن خاص طور پہ اس بل کے حوالے سے جس کا تعلق کہیں نہ کہیں ان کی پارٹی کے اوپر مختلف کیسز سے ہے, یا جس سے ان کی پارٹی یا ان کی جو سیاسی ساکھ ہے اس پہ اس کا اثر آ سکتا ہے, انہی بلز کے اوپر یہ تضاد کیوں ہوا؟ اس لیے کہ اس کا کانسیکوینس بہت زیادہ ہے. مثلاً اسی شام کو پرسوں شام ایک گرفتاری ہوئی, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب گرفتار ہوئے اسی آفیشل سیکرٹ میں, اور ایک اور جو شاہ محمود قریشی صاحب وائس چیئرمین ہیں, چیئرمین پہ گرفتاری ڈالی گئی اسی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور ملٹری ایکٹ میں. اور سائٹ ایک انتہائی سیکرٹ چیز ہے, وہ 2 ریاستوں کے درمیان جو معاملات تھے وہ ایک کمیونیکیشن تھی. اگر اس سامنے رکھا گیا, غیر متعلقہ لوگوں کو دیا گیا, پھر کہا گیا کہ وہ گم ہو گئے اور پھر انٹرسیپٹ سے ایک سٹوری بھی آ گئی, تو اس کا کانسیکوینس یہ ہے کہ پھر تو کورٹ مارشل ہو سکتا ہے چیئرمین کی طرف. تو یہ اتنا سیویئر کانسیکوینس ہے جس کی وجہ سے تو وہ معافی مانگ رہے ہیں کہ اب 2 متاثرین ہیں اس امینڈمنٹ بل کے جو قانون کی نظر میں بن چکا. ایک مخدوم شاہ محمود قریشی متاثر ہوئے, ایک چیئرمین متاثر ہو چکے, باقی اسد عمر ہوں گے, دیگر ہوں گے, وہ وقت کے ساتھ ساتھ چلے گا. لیکن صدر اسی لیے تو معذرت کر رہے ہیں اپنے چیئرمین اور اپنے وائس چیئرمین سے کہ آپ چونکہ متاثر ہو چکے, اب اسد عمر کسی گرفتار کیا گیا تو ان سے بھی معافی مانگ رہے ہیں, یا باقی جتنے آئیں گے ان سے معافی مانگ رہے ہیں. اٹ مینز صدر مملکت کی نظر میں بھی اب یہ دونوں جو ترمیمی بل تھے وہ ایکٹ بن چکے, وہ ملک کا قانون بن چکے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. ہمیں معلوم ہوا کہ آج آپ کی کوئی کمٹمنٹ ہے, اس وجہ سے ہم ذرا آپ کو جلدی جانے دیں گے. تھینک یو ویری مچ, آپ ہمارے ساتھ رہے.